السلام علیکم، میں ہوں علیم جان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج کی ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ ولاگ کے آغاز میں دو تین بہت بڑی خبریں ہیں جو میں نے آج کی اس ولاگ میں اس پر آپ کے ساتھ بات کرنی ہے۔ ایک تو بانی چیئرمین عمران خان صاحب کے صحت کے حوالے سے جو خبریں منظر عام پر آ رہی ہے اور بہت ہی تشویشناک خبریں اس وقت ان کے حوالے سے خبریں منظر عام پر آ رہی ہے، اس پر آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ لیکن حکومت اس حوالے سے اس کا کیا موقف ہے اور عمران خان صاحب کے صحت کے حوالے سے جو موجودہ حکومت ہے ان کی طرف سے بھی بیان آیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کا صحت بہت اچھا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو اس وقت تشویشناک خبریں منظر عام پر آ رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی جو اس وقت رہنما ہے، زیادہ تر رہنماؤں کا تو ابھی تک کوئی اتا پتہ نہیں ہے، لیکن ان سب کے اندر مراد سعید صاحب اس وقت منظر عام پر جو ان کا جو پاکستان تحریک انصاف میں جو اس وقت کی ایکٹیویٹی ہے، جو سرگرمی ہے، وہ کافی تیز ہو چکے ہیں، اور مراد سعید صاحب ایک مرتبہ پھر منظر عام پر سرگرم ہو چکے ہیں۔ اور مراد سعید صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کا جو ڈی چوک پر احتجاج کرنے کا اعلان کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، تو اسی حوالے سے مراد سعید صاحب نے لائے عمل بھی پیش کر دیا ہے کہ ہم نے کس طرح سے اسلام آباد میں اس مرتبہ جانا ہے، اور ہم نے اپنا جو مراد سعید صاحب نے اپنا پلان اس وقت کارکنان کے ساتھ شیئر نہیں کیا ہے، لیکن جو پارٹی کی دیگر انتظامی امور ہے یا پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی سیاسی لیڈرشپ ہے اس وقت کی، ان کی ساتھ بھی یہ پلان شیئر نہیں کر دیا ہے۔ لیکن مراد سعید صاحب اس مرتبہ اس جو ڈی چوک کا احتجاج ہے وہ کس طرح کی حکمت عملی بنائیں گے، اس ساری سچویشن جو اس وقت ان کی جو پلان ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیں گے کہ اس مرتبہ پاکستان تحریک انصاف ڈی چوک پر احتجاج کس طرح کریں گے اور کس طرح نہیں کریں گے۔ لیکن کل جو آپ دیکھیں گے پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، اور اجلاس کے بعد یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ڈی چوک پر احتجاج ضرور کرنا ہے، اور احتجاج کا اعلان بھی کر لیا ہے، کس دن ہوگا وہ ساری ڈیٹیل میں نے آج کی اس ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ دوسری پاکستان تحریک انصاف کی جو تاریخ آ گئی ہے ڈی چوک احتجاج کے حوالے سے، تو مراد سعید صاحب اس وقت کافی زیادہ ان مسائلوں میں، جو آپ کو پتہ ہے کہ 9 مئی کے بعد مراد سعید صاحب منظر عام سے غائب ہو گئی تھے، لیکن اس مرتبہ اچانک 4 اکتوبر کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف نے ڈی چوک پر احتجاج کیا، اور ان سب کے اندر جو خیبر پختونخوا کی وزیر اعلیٰ ہے وہ منظر عام سے غائب ہو گئی، تو اس کی بعد جو مراد سعید صاحب ہے وہ انہوں نے پارٹی جو انتظامی امور ہے یا پارٹی کی جو دیگر معاملات ہے، مراد سعید صاحب اس وقت اگر آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا اگر اس وقت آپ استعمال کرتے ہیں، تو اس وقت مراد سعید صاحب کا جو پوزیشن ہے، جو حکمت عملی ہے، وہ کام کر گئی ہے۔ اور مراد سعید صاحب جو اس وقت عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو اس وقت تشویشناک خبریں منظر عام پر آ رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف میں ایک تشویش پایا جا رہا ہے، تو اسی حوالے سے مراد سعید صاحب نے ایک تو حکومت سے اپیل کی ہے کہ آج کی دن تک کا پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی وکلاء ہے، عمران خان صاحب کی وکلاء اور پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے، ان کو عمران خان صاحب کے ساتھ ملنے دیا جائے۔ یہ واضح طور پر مراد سعید صاحب نے کہا ہے کہ آج ہی دن تک حکومت کے پاس ڈیڈ لائن ہے، اور اگر آج عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں کرنے دی گئی تو پھر مراد سعید صاحب نے کہا کہ 15 جو اکتوبر ہے اس پر پاکستان تحریک انصاف نے ڈی چوک پر احتجاج کرنا ہے، اور جو خیبر پختونخوا سے اس مرتبہ جب قافلے جائیں گے تو اس کی پوری جو انتظامیہ ہے، جو انتظامات کی گئی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے کہ مراد سعید صاحب اس مرتبہ جو احتجاج کرنے کے لیے جائیں گے تو کس طرح سے جو 15 اکتوبر کو اسلام آباد میں جو ڈی چوک پر احتجاج کرنے کا اعلان کر دیا ہے، تو اس مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کس طرح جائیں گی۔ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا ہنگامی اجلاس ہوا جس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور نے شرکت نہیں کی۔ یہ انتہائی اہم سوال اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی کارکنان بھی اٹھا رہی ہے۔ اس وقت الیمین گنڈاپور جو ہے نا متنازع بن چکا ہے، اور ان کے بیانات جو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک تو سوشل میڈیا پر اس وقت حکومت کی اہم اموروں کے حوالے سے اگر بات کی جائے، خیبر پختونخوا میں اس وقت جو امن جرگہ ہو رہا ہے، جو پشتون جرگہ ہو رہا ہے، تو اسی دوران جو محسن نقوی ہے انہوں نے پشاور میں جا کر الیمین گنڈاپور کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کی ہے، اور اگر آپ اس وقت دیکھیں گے تو الیمین گنڈاپور اس وقت متنازع بن چکا ہے، اور اسی حوالے سے مراد سعید صاحب نے بھی کہا ہے
کہ اس مرتبہ کون لیڈ کرے گا جو خیبر پختونخوا سے قابلوں کو کہ مراد سعید صاحب نے اسی حوالے سے ایک ٹویٹ بھی کر لیا تھا کہ جو خیبر پختونخوا سے قابلی لیڈ کر رہے تھے تو ان کو تو آپ لوگوں نے متنازع بنا دیا ہے، یعنی حکومت کی طرف سے ایسا علی امین گنڈاپور کو پیش کیا جا رہا ہے کہ یا تو وہ حکومت کے ساتھ مل چکے ہیں یا اداروں کے ساتھ مل بیٹھ کر ان کی معاملات حل ہو گئی ہے، اور پس پردہ جو علی امین گنڈاپور صاحب ہے وہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے کدے کوٹ کر رہے ہیں، یعنی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے لیے مشکلات ہی مشکلات پیدا کر رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی ورکر یا کارکنان بھی اس وقت سوچ رہے ہیں کہ دو مرتبہ پاکستان تحریک انصاف نے ڈی چوک کا احتجاج یا اسلام آباد کے احتجاج کے حوالے سے اگر بات کی جائے، یا جو 8 ستمبر کا پاکستان تحریک انصاف نے جو اسلام آباد کا جلسہ کرنا تھا اسی حوالے سے اگر بات کی جائے تو 2-3 مرتبہ علی امین گنڈاپور راستے میں کافی زیادہ لیٹ ہو چکے ہیں، تو اسی حوالے سے اگر بات اس حد تک پہنچ چکے ہیں اس وقت کی لوگ پاکستان تحریک انصاف کی جو کارکنان ہے علی امین گنڈاپور صاحب پر ایک تو اعتبار نہیں کر رہے ہیں، اور علی امین گنڈاپور کے حوالے سے جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو کارکنان ہے وہ متنازعاتی جو بیانات ہے وہ اس وقت علی امین گنڈاپور کے حوالے سے آ رہی ہے منظر عام پر۔ تو مراد سعید صاحب نے اس مرتبہ کیا سوچ کیا پلان بنایا ہے کہ اس مرتبہ ڈی چوک پر اگر ہم نے پہنچنا ہے تو ہم نے کسی حکمت عملی تک کے تحت پہنچنا ہے، اور اس مرتبہ جو خیبر پختونخوا سے جو قابلی لیڈ کریں گے اس مرتبہ کون لیڈ کرے گا، یہ بہت اہم سوال ہے جو اس وقت منظر عام پر نہیں آئی ہے کہ خیبر پختونخوا سے اس مرتبہ قابلی کو کون لیڈ کرے گا، اور احتجاجی مظاہرے جو پاکستان تحریک انصاف ڈی چوک پر کریں گے تو اس میں کون جو پاکستان تحریک انصاف کی جو خیبر پختونخوا کی قافلے ہے وہ کون لیڈ کریں گے۔ اجلاس کے بعد سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ 15 اکتوبر کو اسلام آباد کی ڈی چوک میں بھرپور احتجاج کیا جائے گا، جس کے لیے مرکزی کمیٹی سے لے کر علاقائی سطح تک تمام تنظیمی ذمہ داران اور ونگز کو تیاریوں کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ تحریک انصاف کے اعلامیہ کے مطابق 15 اکتوبر کو ڈی چوک کی پرامن احتجاج کی تیاری کی پیش نظر پنجاب کے اضلاع میں ہونے والی احتجاجی منسوخ کر دیا گیا ہے، جس کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ یعنی 15 اکتوبر کا جو احتجاج ہے ڈی چوک پر پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے، تو اسی حوالے سے جو پنجاب میں جتنی بھی اضلاع ہے ان کی احتجاج منسوخ کر دیا ہے، اور اسی موقع پر جس دن احتجاج کیا جائے گا خیبر پختونخوا سے قافلے نکلیں گے تو اسی دن پلان کے تحت اپنی حکمتی عملی کے تحت پنجاب میں اعلان کیا جائے گا کہ آپ نے ڈی چوک کس طرح پہنچنا ہے اور کن کن راستوں سے آپ نے ڈی چوک پر پہنچنا ہے۔ سیاسی کمیٹی کا کہنا ہے کہ مینڈیٹ چور اور آئینی و قانون سے بیزار ناجائز حکمران ظلم اور سفاکیت ترک کرنے پر کسی طور پر آمادہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ اڈیالہ میں نائب قیدی بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو بطور خاص بربریت کی نئی سلسلہ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اعلامیہ میں مزید کہا گیا ہے کہ عمران خان کی زندگی، صحت اور سلامتی کو جان بوجھ کر سنگین خطرات سے دوچار کرنے کے لیے ان کی تمام بنیادی و انسانی حقوق سلب کرنے کی کوشش اس وقت کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ جو مراد سعید صاحب کی طرف سے اس وقت جو کافی زیادہ ایکٹیو ہو چکے ہیں، خاص طور پر جو پاکستان تحریک انصاف نے 4 اکتوبر کو اسلام آباد کی ڈی چوک کے مقام پر احتجاج کرنا تھا، اور اسی سلسلے میں علی امین گنڈاپور منظر عام سے غائب ہو گئی، تو اس کے بعد مراد سعید صاحب نے تمام تر جو ذمہ داری ہے وہ اٹھا لی ہے، اور مراد سعید صاحب اس وقت کافی زیادہ ایکٹیو ہو چکے ہیں، لیکن عمران خان کے ہدایات پر اس وقت مراد سعید صاحب منظر عام پر نہیں آ رہی ہے۔ لیکن مراد سعید صاحب کے بغیر یہ سیاسی تحریک یا جو پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ حقیقی آزادی نامکمل ہے مراد سعید صاحب کے بغیر، یہ تو یقیناً مراد سعید صاحب ایک ایسا بندہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے درمیان اگر وہ آ گئی تو پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاسی تحریک ہے یا حقیقی آزادی ہے اس کو لینے میں پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کو جیل سے نکالنے میں اتنی دیر نہیں لگیں گے، کچھ ہفتے لگیں گے۔ لیکن آپ سب کو پتا ہے کہ مراد سعید صاحب اس وقت منظر عام سے غائب ہے، اور مراد سعید صاحب جو آپ کو پتا ہے کہ زمان پارک میں جیسے حالات گزرے ان سب کے اندر مراد سعید صاحب نے کافی اہم کردار ادا کیا، اور کارکنان کو متحد رکھنے میں مراد سعید صاحب کا کافی زیادہ اہم کردار ہے۔
مراد سعید صاحب نے ایک ٹویٹ کر لیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جو کیا سو آپ نے کیا، ہم نے پرامن رہتی ہوئی صرف اپنا حق مانگا، صرف انصاف کی بات کی، ظلم سہ کر بھی ہم مرد الزام ہی ہے، تو یہی انہی صحیح، آپ نے راستے کودنے میں، کنٹینر لگانے میں، بسم اللہ، ہم پیدل مارچ کریں گے، لیکن اس مرتبہ ہم ہر صورت میں یہ مارچ ہے ہم ضرور کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلی مرتبہ جب آپ نے 4 اکتوبر کو راستے کودے، کنٹینر لگا دیے، لیکن انہوں نے کہا بسم اللہ، ہم اس مرتبہ پیدل مارچ کریں گے اور ہم نے ڈی چوک پر اس مرتبہ ہر صورت میں پہنچنا ہے اور عمران خان صاحب کی رہائی کے بغیر یہ لوگ اٹھ کر نہیں جائیں گے۔ مراد سعید صاحب نے مزید لکھتے کہ فیصلہ ساز سن لی، آپ ہماری جان و عزتوں سے کھیل رہے ہیں اور ہم نے سب صبر سے برداشت کیا، اب ہمیں کوئی سبق نہیں سے پڑھنا۔ آپ ملک کے وقار کی فکر ہوتے تو چوروں کو ملک پر مسلط کر کے ملک کی سب سے قابل فخر سپوت کو جعلی کیسوں میں قید نہ کرتے، ایسا موقع پر اس سے ملاقاتوں پر پابندی نہ لگاتے۔ مراد سعید صاحب نے مزید ایک اور ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ آپ کو ایس سی او کا کانفرنس سے سروکار ہوتا تو آئینی ترمیم کے لیے جوڑ توڑ میں نہ صرف مصروف ہوتی، آپ خوب خدا ہوتا تو روز ظلم کر کے لوگوں کو اغوا کر کے قید رکھا، ان پر تشدد کر کے بیانیہ نہ بنا رہی ہوتی۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ اڈیالہ جیل جا کر ہم کسی کو ہمارے احتجاج کے آڑ میں اپنی منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کا موقع نہیں فراہم کریں گے، اس میں عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ مراد سعید نے مزید لکھا کہ اگر پوری طور پر خان صاحب سے ان کی بہنی ڈاکٹر اور پارٹی قیادت کی ملاقات نہیں کروا دی جاتی تو میں اپنی قوم جو ISF یوتھ ونگ، لیبر ونگ کے منتخب اراکین، اسمبلی ٹکٹ ہولڈر، بلدیاتی نمائندہ اور یو سی تک کی کارکنوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ تیاری کر لے، ہم نے ڈی چوک کی کال دینی ہے اور اس سے عزم کے ساتھ شکر کرنی ہے کہ اب عمران خان کو لے کر ہی واپس آئیں گی۔ میرا ماننا ہے کہ تحریک نظم کے بغیر کامیاب نہیں ہوتی اور اسی لیے ہمیشہ خود کو پارٹی ڈسپلن کا پابند رکھا ہوں، مگر اس وقت معاملہ میری اور میری قوم کی لیڈر کی زندگی کا ہے۔ یہ اس وقت عمران، اگر آپ کو پتا ہے کہ مراد سعید صاحب کافی عرصے تک خاموش رہا، پارٹی میں مختلف اختلافات رہے، پارٹی میں جو کچھ ہوا، مراد سعید صاحب اسی حوالے سے خاموش رہے، لیکن مراد سعید صاحب اس وقت کہہ رہی ہے کہ اس وقت معاملہ میری لیڈر، میری پارٹی اور میری ملک کی جو اس وقت سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہے، جو سب پاکستان کا سب سے پولیٹیکل پارٹی کی لیڈر ہے، عمران خان صاحب کا معاملہ ہے، تو میں اسی لیے مزید اب خاموش نہیں رہ سکتا۔ اسی حوالے سے جو ان سب کے اندر جو 12 اکتوبر سے 18 اکتوبر تک عمران خان صاحب کی ملاقاتوں پر جو پابندی لگا دی گئی ہے، تو شنگھائی تعاون تنظیم کی جو اس وقت سربراہان پاکستان آ رہی ہے، تو یہ حکومت یہ آئینی ترمیم بل جو اس وقت پیش کرنے پر مسلسل تلی ہوئی ہے، اور ان سب کے اندر جو اس وقت موجودہ جو حکومت ہے اسی چیز سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایک تو اس وقت عدالتیں بھی بند ہوں گی، یہ باقاعدہ طور پر حکومت کی طرف سے اعلان کر دیا ہے کہ 12 اکتوبر سے لے کر 18 اکتوبر تک جتنی بھی عدالتیں ہیں وہ بھی بند ہوں گی۔ ساری عدالتیں ایک مرتبہ اگر بند ہوں گی تو رات کے اندھیرے میں یا دن کی روشنی میں حکومت کے لیے آئینی ترمیم کرنا اتنا مشکل نہیں ہوگا، کیونکہ ساری عدالتیں اس دن بند ہوں گی اور حکومت جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کی MNAs یا ان کی لیڈرز کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور آئینی ترمیم بآسانی سے کر سکتی ہے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان اس سب کے اندر اس کی دیوار جو بیچ میں دیوار کڑا ہوا ہے، اور اگر مولانا فضل الرحمان نے اس مرتبہ انکار کیا تو قاضی پادیسہ کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اور ایک تو خبریں اس وقت آ رہی ہے کہ جسٹس قاضی پادیسہ کو جو اختتامی رسومات ہے ان کے لیے انتظامات کی گئی ہے، لیکن جو جسٹس قاضی پادیسہ ہے وہ حکومت سے ناراض ہے اور قاضی پادیسہ حکومت کو کہہ رہے کہ آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اور جس طرح سے ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس وقت جسٹس قاضی پادیسہ اپنا عہدہ چھوڑ رہے ہیں اور استعفیٰ اس جو 25 اکتوبر کو وہ گھر جا رہی ہے، تو اسی حوالے سے جو حکومت ایک مرتبہ پھر کوشش کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یا تو رات کی اندھیرے میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کیا جائے یا دن کی روشنی میں یہ کیا جائے، کیونکہ حکومت کو بھی پتا ہے کہ 18 اکتوبر تک ہمارے پاس کافی زیادہ موقع ہے
کہ ہم نے اسی دنوں میں جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے یا آئینی ترمیم ہے اس کو ہم نے کرنے ہے، اور عمران خان صاحب کو مزید 3 سال تک کے لیے جیل میں رکھنا لازم ہے۔ یہ جو موجودہ حکومت ہے وہ اس وقت یہی سوچ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ جو سینئر رہنما رانا ثناء اللہ نون لیگ کے، انہوں نے ایک اہم جو انکشاف کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ بھی کبھی نہیں کہہ سکتے کہ آئین ترمیم ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ ضرور کہیں گے اگر ہماری نمبر پوری نہیں ہوئی تو معاملات بگڑ جائیں گے، جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس بن جائے گی تو ہمارے کھیل فارغ ہو سمجھو۔ عمران خان ہمیں کچا چپانے کے لیے جیل میں بیٹھ کر اپنے دانتیں تیز کر رہا ہے۔ یہ نون لیگ کی سینئر رہنما ہے رانا ثناء اللہ، جو پچھلی حکومت میں ان کے پاس ایک اہم وزارت ہوتی تھی، اور پاکستان تحریک انصاف کو جو مسلسل ان کو ایک قسم کی دباؤ میں رکھنا چاہتے تھے، اور پاکستان تحریک انصاف کو یا پاکستانی چیئرمین عمران خان صاحب کو کئی مرتبہ انہیں جان کی دھمکی بھی دی گئی ہے، لیکن خدا کا شان دے کہ اس مرتبہ جو وہ فارغ ہو چکی ہے، تو آج کل ان کی جو موڈ ہے وہ تھوڑی سی سستی نظر آئیں گی ان میں، اور آج کل ان کی لہجے میں تھوڑی سی آپ کو مٹاس نظر آ رہی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ نواز شریف، شہباز شریف، جو جتنی بھی جو نون لیگ کے یا پیپلز پارٹی کے جو اس وقت گنڈے ہیں وہ تو باہر جا کر پناہ لیں گی، لیکن عمران خان صاحب کی جب حکومت آئیں گے تو پھر عمران خان صاحب ہم جو ہے نا وہ ایسا نہیں چھوڑیں گے۔ تو اسی حوالے سے انہوں نے اب تک کی جو ان کے لہجے میں تھوڑی سی مٹاس آ چکے ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اور عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ اب تک کے لیے اتنی ہی۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ایک تو ہماری اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔